الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں توہین مذہب کے نام کے اوپر آئے روز ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی شخص کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور اس پر پھر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، 295C کے دفعات لگتی ہیں، سزائے موت کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور یا اس کے خلاف فتویٰ نکل جاتا ہے، اور پھر وہ شخص گویا کہ اس نے تو یہ توہین کر دی ہو ایسا اس کے بارے میں تاثر دے دیا جاتا ہے، کلپس بنائے جاتے ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں، اخبارات میں، سوشل میڈیا میں ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ جس پر ابھی صرف الزام ہو اور ثابت نہ ہوا ہو، ایف آئی آر کٹی ہو، وہ مشتعل لوگوں اور ہجوم کہ ہتھوں جب چڑھ جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، یا اس شخص کو 295C میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے واقعات اور حادثات پاکستان کے اندر رونما ہوتے رہے ہیں، اور اس کا نشانہ وہ اقلیت کے لوگ بھی بنتے رہے ہیں اور مسلمان بھی بنتے رہے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے دلخراش واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جس میں صرف الزام لگا اور مشتعل ہجوم گیا اور اس شخص کو جا کے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، اس کی ویڈیوز بنائی گئی۔ سری لنکن شہری کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، کتنی بے دردی سے اسے قتل کیا گیا، اور پاکستان کی کتنی بدنامی ہوئی ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر۔ تو یہ جو توہین مذہب کا قانون ہے، اس کے استعمال کا، یعنی یہ جو پرچہ کرانے کا طریقہ ہے، ایف آئی آر کرانے کا طریقہ، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس قانون کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، اور بہت سارے مذہبی اسکالر وہ اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ، وہ ایک مؤثر آواز ہے، اور انہوں نے بھی اس کے جو امپلیمنٹیشن کے طریقہ کار ہے اس پر اعتراضات اٹھائے ہیں، اور واقعاً اس کے اوپر سوالات بنتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کا دوسرے سے کوئی سیاسی اختلاف ہو جائے، اور پاکستان میں ایک طاقتور طبقہ وہ ایف آئی آر کرانا اس کے لیے کتنا آسان ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایک فون کال کے اوپر لمبی پہنچ والے لوگ کیا کرتے ہیں، دور تک جن کی پہنچ ہوتی ہے نا، دلی تک جن کے ہاتھ ہوتے ہیں، لمبے ہاتھ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں، فون کال کرتے ہیں اور بندے کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ اس شخص کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی یہ جملے میں نے کہے یا نہیں کہا، یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غازی اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور وہ دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، جس طرح سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا، یہ واقعات بھی ہوئے۔ تو یہ ہمارے سامنے پوری صورتحال ہے۔ تو اب اس ایف آئی آر کو، اس میں اصلاحات کی ضرورت کیوں ہے وہ میں نے بتا دیا، اور کس طرح ممکن ہے، میں اس حوالے سے کیا کہتا ہوں۔ بہت سارے مذہبی اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو مذہب کے معاملات کے اندر دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے، اگر جیسے جاوید غامدی صاحب نے بھی کہا ہے، اور اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید کا بھی یہی حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کے اوپر یہ جبر کریں گے کہ لوگ مومن ہو جائیں؟ تو جبرن کسی کے اوپر کوئی چیز منوائی نہیں جا سکتی، دین میں آزادی ہے۔ لیکن اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے، تو اس کا ایک درست طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جناب وہ لمبی پہنچ والے لوگ وہ ایف آئی آر کروا دیتے ہیں، اور ایس ایچ او صاحب یا جو بھی ہو وہ ایف آئی آر کو درج کر لیتے ہیں۔ مظلوم کی ایف آئی آر وہ درج نہیں ہوتی ہے، اور جو بڑے طبقات ہیں ان کی طرف سے دائر کی جانے والی ایف آئی آر وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب اس میں درست طریقہ کار کیا ہے؟ درست طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان چونکہ اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اور اس میں ایک قانون اور آئین موجود ہے، پہلے تو یہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، نہ اسلام کی روح سے اور نہ ملکی قانون کی روح سے، کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر جا کے دوسرے کو قتل کر دے۔ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اور جو یہ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا، حضرت عمر نے جا کے منافق قتل کیا، یہ روایات ہیں، اور بلکہ موضوع طرح کی روایت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں۔ اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو وہ ان مرتدین کے حوالے سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے، یا حضرت عمر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست میں ایک فرد ہے، تو یہ عام بندہ تو ریاست کا فرد، یعنی وہ اہم فرد نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے سکے۔ تو یہ مثال حضرت عمر کے ساتھ فٹ کرنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی فٹ بیٹھتی ہے یا درست مثال ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان چونکہ اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اور یہاں پر ایک اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، یہ ایک آئین رکھتا ہے، اس کا ایک قانون ہے، یہ جنگل کا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں
لوگوں اور عام لوگوں کے حوالے بالکل نہیں کر دینا چاہیے اس معاملے کو. یہ ایک سینسٹیو حساس ایشو ہے, کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے, اور پھر مذہب کا معاملہ ہے. یہاں تو کوئی بھی شخص کسی پہ الزام لگا دیتا ہے, جیسے عمران خان صاحب حفظہ اللہ کے اوپر یہ الزام, تو جناب وہ ایک بندے نے ان پہ فائر کر دیا, قتل کرنے کی کوشش کی, پوچھا گیا کیوں, تو جناب یہ اذان کے وقت میں ڈیک چل رہا تھا, اور وہ عمران خان کے حوالے سے اس طرح کی بات منسوخ کر دی. اس واقعے میں یا اس گفتگو کے حوالے سے, یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ صحیح ہو یا نہ ہو, اس پہ میں گفتگو نہیں کر رہا, اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں کہ جی اس نے کیوں حملہ کیا, لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ظاہر طور پر ہمیں معلوم ہوئی, اس کے صورتحال کے اندر, ان ظاہر الفاظ کے اندر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے یہ بات کہی کہ صرف ایک واقعے کے اوپر کہ ڈیگ چلانے کی وجہ سے اذان کے وقت میں جا کے اس نے یہ کوشش کر دی مارنے کی. تو یہاں پر تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں. تو اگر یہ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے کہ کوئی بھی جا کے کسی سے انتقام لے لے, تو کوئی نہیں بچے گا, کوئی فرقہ نہیں بچے گا. سب فرقے والے ایک دوسرے کے نزدیک وہ گستاخ رسول ہیں, وہ مشرک اور بدعتی ہے, اور مشرک کے بارے میں تو حکم ہے کہ جہاں ملے قتل کر دو. تو لہٰذا کل کو کوئی شخص یہ کہے کہ جناب بریلوی لوگ مشرک ہے, اور قرآن میں یہ آئے کہ مشرک جہاں بھی ملے قتل کر دو, تو کیا ان کو قتل کیا جائے گا؟ اور کچھ انتہا پسندوں نے جو موجود ہے پاکستان کے اندر, انہوں نے واقعتاً بریلویوں کے حوالے سے یا شیعہ کے حوالے سے یہی نیریٹو رکھتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں اور مشرک کو ہر حال میں مارنا چاہیے, یہ رکھتے ہیں, وہ نظریہ ہے ان کا. تو اب اس کا درست طریقہ کار یہ ہے میرے نزدیک کہ یہ تھانے کے حوالے نہیں ہونا چاہیے, یا کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے پر توہین مذہب کا الزام لگا کر ایف آئی آر درج کروائے. اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے حوالے سے یہ الزام ہو کہ اس شخص نے توہین رسالت کی ہے, تو ملک پاکستان کے اندر جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل بنا ہوا ہے, اس طرح کا ایک ادارہ موجود ہونا چاہیے. ایک شریعہ بورڈ یا شریعہ لا کے حوالے سے ایک باقاعدہ ایک کونسل ہونی چاہیے کہ جس میں تمام مذاہب کے لوگ ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل اس میں تو صرف اور صرف مسلمان ہیں, غیر مسلم اس میں نہیں ہے. میں جس بورڈ کی بات کر رہا ہوں, اس بورڈ کے اندر تمام مذاہب سے جید علماء کو, اسکالرز کو آپ لیں, سنیوں سے, دیوبندی بریلویوں سے, شیعوں سے علماء کو لیا جائے اس میں, اور غیر مسلموں سے اس میں اسکالرز لیے جائیں, ان کے پنڈت لیے جائیں, یا پادری حضرات, ان کو شامل کر کے ایک بورڈ بنایا جائے کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ سامنے آ جائے کہ جناب اس پہ توہین مذہب کا واقعہ آیا ہے, الزام لگا ہے, وہ خواہ مسلم ہے یا غیر مسلم, وہ اس بورڈ میں جائے, اور اس بورڈ میں جا کر اس حوالے سے باقاعدہ تحقیق تفتیش کی جائے, کئی دن اس کے اوپر لگیں, اور ایف آئی آر نہیں کٹنی چاہیے, نہ اس شخص کو کوئی دفعہ لگنی چاہیے. الزام لگا, ایک شخص نے کہا کہ جناب اس نے یہ کام کیا ہے, اب اس بورڈ میں یہ فیصلہ, یہ کیس جائے, وہ بورڈ اس حوالے سے کئی دن کے اوپر مبنی تحقیق کرے شریعت کی روشنی کے اندر, اور ان الفاظ کو دیکھے, ان ویڈیوز کو دیکھے کہ اسے کہیں سیاق و سباق سے تو نہیں کاٹا گیا, یا اس سے کیا مراد ہوتی, آیا اس سے واقعی توہین مذہب ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس سے صرف توہین فرقہ تو نہیں ہو رہا ہوتا. ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا, ایک شخص کے فرقے کی توہین ہو رہی ہوتی, وہ کہتا ہے یہ بھی توہین مذہب, یہ بھی عجیب معاملہ ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اس میں تو کوئی نہیں بچے گا. توہین مذہب, توہین اسلام واقعتاً, یا کسی مذہب کی بھی توہین, ہاں مسیحیت کی توہین بھی اس میں ہوتی ہو یا دیگر مذاہب کی, تو اس کو باقاعدہ اصولوں کے اوپر پرکھنا چاہیے, پھر جا کے وہ فیصلہ کرے, وہ کہے کہ ہاں اس پہ ایف آئی آر بنتی ہے, الزام بنتا ہے. اگر نہیں تو پھر وہ کیس خارج کر دیا جائے, یا اس کو بالکل فری کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اس میں کوئی توہین نہیں ہے. پھر دوسرا, اس حوالے سے اہم قانون سازی لانی چاہیے پارلیمنٹ کے ذریعے سے اور اس بورڈ کے ذریعے سے, کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کو توہین مذہب کا الزام لگاتا ہے اور وہ مذہب توہین کا الزام وہ غلط ہو جاتا ہے, تو پھر اس شخص کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, بہتان کی سزا ملنی چاہیے, اور قرآن مجید کے اندر اس کی سزا ذکر ہے, اس کو کوڑے لگائے جانے چاہیے, اس کو کوڑے مارے جائیں. یہ قرآن مجید کے اندر بہتان کی سزا باقاعدہ طور پر بیان کیا گیا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کے حوالے سے اور مذہبی ہم آہنگی کے برقرار رکھنے کے حوالے سے, جان مال عزت اور آبرو کے تحفظ, یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے, ایک انسان کی جان کا ایشو ہے. یہ لوگوں کے حوالے بالکل نہیں قرار دیا جا سکتا کہ عام لوگوں کے حوالے کر دیں اور وہ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کریں.
اور نہ ہی یہ تھانے کے حوالے کیا جا سکتا. یہ باقاعدہ طور پر جید علماء اسکالرز اس کے لیے ایک ندوہ قائم کیا جائے، ایک مجلس علمی اس کے لیے تحقیقاتی ادارے ہوں کہ جہاں پر محققین اور ریسرچرز حضرات بیٹھ کر اس چیز کا فیصلہ کریں گے اور پھر اس کے بعد قانون عمل درآمد کرے اور وہ پھر کیس وغیرہ چلے. ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گا یہاں پہ پاکستان میں رہنا، پاکستان میں گفتگو کرنا، ریسرچ کرنا، بات کرنا، تحقیق کرنا، یہ بہت مشکل ہو جائے گا. یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے کدو کھانا پسند نہیں، کدو نہیں پسند، تو اس کے اوپر بھی توہین مذہب کا الزام ہے. تو یہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ اس قوم کے لیے فیصلے کرنے چاہیے. اس میں کوئی ایمرجنسی فیصلے نہ ہوں کہ ایک دفعہ فیصلے ہو گئے، سین انکل شیری کا قتل ہوا، فیصلے کر دیے گئے اور پھر اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ پھر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.